علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طاہر علی خان اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. ہمارے چینل کو لائک کریں، فالو کریں، سبسکرائب کریں. اپنے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں ناظرین سے کہ یہ سلسلہ آپ کو اپڈیٹ کرنے کا، ڈیلی اپڈیٹ کرنے کا، اس میں تھوڑا تاخیر کا شکار ہوا اور وہ میری کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے تھا. انشاءاللہ اب پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو جو بھی نیوز آتی ہے ان کے اوپر مکمل طور پہ اپڈیٹ کیا جا سکے. حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ خیر پختونخوا کے اندر بڑی تبدیلی آئی. وہاں کے وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور صاحب کو بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کی طرف سے تبدیل کر کے سہیل آفریدی جو ایک پہلی مرتبہ خیر پختونخوا اسمبلی کے ممبر ایم پی اے منتخب ہوئے تھے اور ان کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا. جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا حصہ تھے اور مراد سعید گروپ کے اندر مشہور تھا کہ وہ مزاحمت کی بہترین اور تگڑی سیاست کرتے ہیں. ان کا تعلق بیسیکلی خیبر سے ہے، ضلع خیبر سے ہے اور یہ پہلی بار خیر پختونخوا کی اسمبلی کے نامزد ہوئے ہیں ممبر. تو آج کے دن تک 8 دن ہو چکے ہیں ان کی حلف برداری کو. حلف برداری کے معاملے کو بھی آپ نے دیکھا کہ فیصل کریم ٹنڈی جو گورنر خیبر پختونخوا تھے وہ اس طرح سے ان کا حلف نہیں لے رہے تھے اور انہوں نے الیمین گنڈاپور کے جو استعفیٰ تھا اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے استعفیٰ واپس بھجوایا تھا. پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر سہیل آفریدی کا حلف لیا گیا. اور حلف لینے کے بعد جو ان کی پہلی تقریر تھی خیر پختونخوا اسمبلی کے فلور پہ، تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں عمران خان سے عشق کرتا ہوں اور خان صاحب جو حکم کریں گے میں اس حکم کو پورا کروں گا اور میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے، نہ گاڑی، نہ بنگلہ، نہ کچھ اس طرح کا جس کو میں کھو سکوں. اور عمران خان نے آج کہا کہ حکومت کو چھوڑ دو تو میں اس حکومت کو چھوڑ دوں گا. اور میرے خیال میں عمران خان کی ان کو اپائنٹ کرنے کی جو وجہ تھی یا ان کو نامزد کرنے کی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ وہ ایک بہتر مزاحمتی سیاست ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اور عمران خان کو امید ہے کہ وہ الیمین گنڈاپور جس طرح مفاہمت کی سیاست کرتے تھے اور جس طرح احتجاج میں ہم نے دیکھا مختلف قسم کے احتجاج ہوتے تھے، اس میں الیمین گنڈاپور صاحب ان احتجاج میں جب شرکت کرتے تھے تو اس طرح کی ان کی شرکت بھی نہیں ہوتی تھی بلکہ 12 ضلع کراس کر کے وہ واپس پشاور پہنچ جایا کرتے تھے. تو بہت سے چانسز دینے کے بعد سہیل آفریدی ہی عمران خان کو آپشن نظر آئے اور انہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان فیلڈ کے اوپر ہوتا ہے تو سچویشن کچھ اور ہوتی ہے اور جب آپ باہر سے میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سچویشن کچھ اور ہوتی ہے. تو سہیل آفریدی فرسٹ ٹائم آئے ہیں. لیٹس سی کہ وہ کس طرح معاملات کو لے کے صوبے کی چلتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم انتہائی سیکورٹی بحران ہے، سیکورٹی کا بحران ہے صوبے کے اندر، امن و امان کا بحران ہے. امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے اور ان کی حلف لینے کے بعد ہی ہم نے دیکھا کہ جس طرح پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی ہوئی آپس میں دوحہ کے اندر. اب ایک مذاکرات کے بعد سیز فائر ہو چکا ہے دونوں طرف سے. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا افغانستان کے بارڈر کے اوپر ہے. جو افغانستان کے جو بھی حالات ہوتے ہیں یا بارڈر کے جو بھی حالات ہوتے ہیں وہ پہلے پاکستان میں کے پی کو افیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کہیں اور افیکٹ کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو سہیل آفریدی صاحب کو دیکھنا پڑے گا کہ سیکورٹی کے معاملات کو کس طرح لے کے چلتے ہیں. میرے خیال میں سہیل آفریدی ایک اچھے بچے کی طرح چلیں گے. ان سے سوال کیا گیا افغانستان کے بارے میں تو ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کی افواج کے ساتھ ہیں اور ہم بھرپور جواب دینے کو بھی تیار ہیں افغانستان کو یا کوئی بھی بیرونی قوت کو جو پاکستان کو کسی بھی میلی آنکھ سے دیکھے. تو میرے خیال میں وہ مزاحمت کی سیاست تو کریں گے، لیکن وہ مزاحمت کی سیاست جو ہے، یہ میری اپنی رائے ہے، پریڈکشن ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ سہیل آفریدی اچھے بچے بن کے رہیں گے. کیونکہ مزاحمت کی سیاست ہے اس کو وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں بلکہ وفاقی حکومت اور جو ہماری باقی پروونشل گورنمنٹ ہے جیسے کہ پنجاب مریم نواز کی گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں زیادہ بات کریں گے اور زیادہ اس کے بارے میں سٹیپس لیں گے. 8 دن ہو چکے ہیں ان کی حلف برداری کو، لیکن ابھی تک سہیل آفریدی نے اپنی کابینہ کی تشکیل نہیں کی. تمام جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا حال انتہائی برا ہے. آپ وہاں جائیں تو بلاکٹس جو ہیں، جو سیکٹریز ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کون ہیڈ کرے گا. جو ڈیولپمنٹس کے کام ہیں وہ رکے ہوئے ہیں. ہسپتالوں کے اندر جو صورتحال ہے صحت کی وہ بالکل ڈسٹرب ہے کیونکہ ان کی ایک شرط ہے. انہوں نے اپنی کابینہ کی جو تعیناتی ہے اس کو بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کی ملاقات کے ساتھ مشروط کیا اور اس طرح گنڈاپور صاحب اپنی مرضی سے تعینات کر لیا کرتے تھے یا اپنی مرضی سے وہ آرڈر کیا کرتے تھے، کابینہ کے اندر کرنے ہوتے تھے یا بیوروکریسی کے اندر کرنے ہوتے تھے تو الیمین گنڈاپور انڈیپینڈنٹلی کر لیا کرتے تھے. لیکن سہیل آفریدی جو چیئرمین تحریک انصاف ہے ان کی مرضی کے مطابق ہی وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ پارٹی کے اندر دیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ گنڈاپور کے ہوتے ہوئے جو گنڈاپور صاحب تھے، الیمین گنڈاپور صاحب، ان کے ہوتے ہوئے مختلف گروپس جو تھے وہ متحد نہیں تھے، جس میں جنید اکبر کا گروپ تھا، عاطف خان کا گروپ تھا، شرام ترکئی کا گروپ تھا، خٹک گروپ تھا اور آفریدی گروپ تھا. اب جب الیمین گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ نہیں رہے تو یہ تمام گروپس نے مکمل سپورٹ کیا ہے
سہیل آفریدی صاحب کو، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جس ٹائم علی امین گنڈاپور صاحب کے آخری ہفتہ تھا وزارت اعلیٰ کا، اس آخری ہفتے میں شہرام تراکئی کے بھائی اور اسد کیسر کے بھائی، ان دونوں نے جو صوبائی وزیر تھے اپنی وزارت سے استعفیٰ بھی دے دیا تھا۔ تو اب جو نئی کابینہ ہے اس میں سننے کو آیا ہے، آج ہی ہمیں خبر موصول ہوئی ہے، 8 ممبران کو نامزد کیا ہے، کیونکہ اب ملاقات ہو نہیں رہی اور صوبے کے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے، تو سہیل آفریدی صاحب نے 8 ممبران کو نامزد کیا ہے، جس میں اسد کیسر کے بھائی بھی ہیں۔ اس کے علاوہ امین گنڈاپور صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں اور اب وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے، تو ان کے پرانے شوق دوبارہ سے جاگ اٹھے ہیں۔ ڈی خان جو ان کا آبائی حلقہ ہے، وہاں سے ہمیں کچھ خبریں اڑتی موصول ہوئی ہیں، جس میں ان کی پرانے شوق گھوڑ سواری اور کبوتر بازی ہے، وہ اس کے اندر اس ٹائم مشغول ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے ہم آپ کو خبر دیں جو ہمارے پاس خبر موصول ہوئی ہے، آج پاکستان تحریک انصاف نے محمود خان چکزئی، جو عمران خان جن کو آڑے ہاتھوں لیتے رہے تھے اور ان کے کافی کرٹک رہ چکے ہیں، ان کو آج انہوں نے اپنا عمر ایوب کی جو سیٹ خالی ہوئی تھی عدالت کے حکم کے بعد، اس میں انہوں نے ان کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے، اور ان کے کاغذات آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے موصول ہو چکے ہیں اسپیکر چیمبر کو۔ یہ وہی محمود خان چکزئی ہیں، ہمارے ویژولز، ہماری ٹیم آپ کو اگر وہ ویژولز دکھا سکے تو آپ وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے اپنی اسکرین کے اوپر۔ جب دھرنا تھا 2013 کا، تو عمران خان نے چادر کر کے کہا تھا کہ اس طرح وہ چادر کر کے آ جاتے ہیں، اور جس طرح باقی سیاسی حریفوں کے بارے میں وہ الزامات لگاتے آئے تھے، اس طرح محمود خان چکزئی کے بارے میں بھی انہوں نے الزامات لگائے تھے، لیکن آج انہوں نے ان کو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ نامزد کر لیا گیا۔ اور اس کے علاوہ 16 اکتوبر کو ایک کانفرنس ہوئی ڈی خان میں، مفتی محمود کانفرنس، جس میں مولانا فضل الرحمان نے ایک اسپیچ کی، اور اپنے خطاب میں انہوں نے ایک کچھ ایگریسو اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور وفاقی حکومت کے اوپر وار کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ جو ہمارا ایوان ہے، ہماری پارلیمنٹ ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی گھر کی لونڈی ہے، اور ہم ایسے ایوان کو ٹھوکر کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ اور ان کا مزید کہنا تھا کہ اب جو فیصلے ہیں وہ میدان میں ہوں گے۔ اور اس فلو میں جب انہوں نے یہ بات کی، تو اس کے بعد مختلف طور کے اوپر اس پہ تبصرے ہوئے، مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر اس کے بارے میں مولانا صاحب کے جو اسلام آباد آنے کا جو پلان ہے، یا مولانا فضل الرحمان کی انقلابی سیاست جو جس طرح وہ کرتے آئے ہیں، اور مختلف لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے مفاہمت کی سیاست کی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان مشرف دور میں بھی، جب مشرف صاحب کی حکومت تھی اور وہ صدر پاکستان تھے، تو اپوزیشن لیڈر اس ٹائم مولانا صاحب تھے۔ اسی طرح جو نواز شریف صاحب کی حکومت قائم ہوئی، اس میں بھی مولانا فضل الرحمان اپوزیشن میں تھے۔ 2008 اور 2013 کے بعد مولانا فضل الرحمان حکومت کا حصہ رہے ہیں، اور اب بھی مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، نہ کہ حکومت کا حصہ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی اس تقریر کے بارے میں مختلف جرنلسٹ نے مختلف تبصرے کیے، اور ہمارے ایک یوٹیوبر ہیں جو اب جرنلسٹ تو نہیں کہا جا سکتا، ان کو یوٹیوبر کہا جا سکتا ہے، عمران ریاض صاحب، جو پاکستان سے اس ٹائم بھاگ چکے ہیں، اور سارا دن ان کی اگر آپ ویڈیوز دیکھیں تو سارا دن اور رات وہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر تنقید کرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کے اتنے شہدائی ہیں اور اتنی محبت کرتے ہیں ان سے، کہ جس طرح نواز شریف صاحب پاکستان چھوڑ کے گئے تھے، وہ تو ایک طریقے کے ساتھ گئے تھے، یہ تو رات ہی رات پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اور پاکستان چھوڑنے والے کو کیا کہتے ہیں، یا آپ بہتر ہی اپنے ملک چھوڑنے والے کو کیا کہتے ہیں، یہ آپ بہتر جانتے ہوں گے۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی ایک پرانی جو تصویر تھی، محسن نقوی صاحب 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پہ مولانا کا گلدستہ لے کر ان کے گھر آئے تھے، 8 مہینے پرانی ویڈیو ہے، اس کو آج کے اس اسپیچ کے ساتھ جوڑتے ہوئے عمران ریاض صاحب نے بغیر کسی تحقیق کے ایک ویڈیو پوسٹ کی، اور میرے خیال میں اتنے جو سینئر جرنلسٹ ہیں یا یوٹیوبر ہیں، ان سے یہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، یا کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرے گا کہ وہ کسی خبر کی جانچ پڑتال کیے بغیر اس خبر کو اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ خبر بھی ایک امانت ہوتی ہے۔ اور آپ یقین کریں، جب میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوتا ہوں تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ویلڈ پوائنٹس کے اوپر آپ سے بات کروں، اور کوئی اس قسم کی ریومر بیسڈ خبر نہ ہو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو میرے خیال میں ان کو خبر دینے سے پہلے اور پوسٹ کرنے سے پہلے اور تنقید کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے، اپنے جذبات کو وہ پرانی تصویروں میں کنورٹ کر کے تنقید کرتے ہیں ان لیڈرز کے اوپر، یا ان رہنماؤں کے اوپر، سیاسی رہنماؤں کے اوپر، جن کے اوپر ان کے کچھ ذاتی ان کے ساتھ رنجشیں ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ بلاگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔